عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے دیوخانی فرقہ اور پاخانہ۔ جس موضوع پر ہم آج گفتگو کریں گے وہ موضوع یہ ہے وہابی دیوخانی فرقہ اور پاخانہ۔ وہابی دیوخانی فرقہ کو پاخانہ سے کتنی محبت ہے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سننے کو ملے گا کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگوں کو گندگی والی جگہوں سے، غلاظت والی جگہوں سے، پاخانہ والی جگہوں سے کس طرح خوشبو آتی تھی، اور یہ بھی آپ کو سننے کو ملے گا کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگوں کی محبوب غذاؤں میں سے ایک غذا پاخانہ ہے۔ یہ سب آپ سماعت کریں گے وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب کی روشنی میں۔ وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب سے حوالہ جات پیش کیے جائیں گے، یہ آپ وہابی دیوخانی فرقہ کے حوالہ جات کی روشنی میں سماعت کریں گے کہ پاخانہ وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگوں کی محبوب غذاؤں میں سے ایک غذا ہے، اور گندگی والی جگہوں سے، غلاظت والی جگہوں سے ان کو کس طرح خوشبو آتی تھی، یہ سب آپ سماعت فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، وجہ اس کی یہ ہے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات، وہ چاہے نجیب دیوخانی صاحب ہوں یا قذاب اعظم مولوی ابو ایوب صاحب ہوں یا وہابی ساجد خان کوڈو صاحب ہوں، یہ وہ حضرات ہیں کہ جو سنی علماء کی کتب سے صاف بے غبار عبارتیں اٹھاتے ہیں اور پھر 2 گز کی لمبی زبانیں نکال کر عوام کو گمراہ کرتے ہوئے سنی علماء کے اوپر اپنی زبان تان کو دراز کرتے ہیں، بکواسیں کرتے ہیں۔ تو ضروری سمجھا کہ ان حضرات کو آئینہ دکھایا جائے وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب سے حوالہ جات پیش کر کے کہ وہابی دیوخانی فرقہ کو پاخانہ سے کتنی محبت تھی، ان کو پاخانہ سے کتنی محبت ہے، اور وہ پاخانہ ان کی محبوب غذاؤں میں سے ایک غذا ہے، اور ان کو پاخانہ سے اور پاخانہ والی جگہوں سے خوشبوئیں آتی تھیں۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلا حوالہ یہ میرے پاس کتاب ہے تذکرۃ الخلیل، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی خلیل احمد انبیٹھوی۔ یہ کتاب خلیل احمد انبیٹھوی کی سوانے پر ہے، اور لکھنے والے کوئی آنٹو چانٹو وہابی دیوخانی نہیں ہے، بلکہ انگریز کے ایجنٹ، انگریز کے وفادار، یہ مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی نے مولوی عاشق الہی میرٹھی کے بارے میں لکھا کہ یہ انگریز کے وفادار اور ایجنٹ تھے۔ یہ اس کتاب کے مؤلف ہیں مولوی عاشق الہی میرٹھی صاحب، اور سوانے ہے مولوی خلیل احمد انبیٹھوی، اور کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخلیل۔ صفحہ نمبر اس کتاب کا 96 اور 97 ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ لکھا ایک خاتون کے حوالہ سے، یہ ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ جس مریض کو 3 سال مرض اسہال میں اس طرح گزریں کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار ہو، اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی۔ مرض اسہال جس خاتون کو ہوا، 3 سال تک وہ رہا، اور وہ اس انداز میں تھا، اتنا زیادہ تھا کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار تھا، اور اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا، بقول اس مؤلف کے، کہ بستر کی بدبو اتنی تھی کہ دھوبی کے دھونے سے بھی وہ نہ جائے گی، یہ خیال کیا جانے لگا۔ مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے، غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے، تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگھاتا، اور ہر مرد و عورت تعجب کرتا تھا، چنانچہ بغیر دھلوائے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا۔ یہ عبارت ایک بار پھر آپ سماعت فرمائیں اور اندازہ لگائیں کہ اس فرقہ کو پاخانہ سے کتنی محبت ہے، کس طرح ان کو خوشبو آتی تھی۔ لکھتے ہیں، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر
پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگاتا، یعنی ایک دوسرے کو وہ خوشبو سنگاتے پھرتے تھے کہ جی یہ دیکھیں اس پوتڑے سے اتنی خوشبو آ رہی ہے، اتنی مہک آ رہی ہے۔ جی وہ پوتڑے کہ اگر دھوبی بھی دھوئے تو اس کی بدبو نہ جائے، لیکن جب غسل دیا گیا اس مئی صاحبہ کو اور وہ پوتڑے جو نکالے گئے نیچے رکھے ہوئے تھے انہوں نے، ان میں بجائے بدبو کے اس طرح کی خوشبو نکلی، وہ مہک اٹھی کہ جب ایک سونگتا تو وہ ہاتھ میں لے کر دوسرے کو خوشبو سنگاتا تھا کہ جی یہ دیکھیں اس طرح کی خوشبو یہاں سے نکل رہی ہے۔ میرے خیال سے یہ بڑے بدبخت ہیں مولوی نجیب دخانی، مولوی ابو ایوب، مولوی ساجد خان کوڈو، جو اس اعزاز سے، اس خوشبو سے محروم رہ گئے۔ میں یہ درخواست کروں گا وہابی دخانی فرقہ کے لوگوں سے کہ اگر یہ پوتڑے جو بطور تبرک انہوں نے رکھے تھے اگر اب بھی موجود ہیں تو ان حضرات کو سنگھائے جائیں تاکہ ان کو افاقہ ہو۔ یہ ایک حوالہ ہو گیا جو آپ نے سماعت فرما لیا کہ وہ بدبودار پوتڑے کہ اگر دھوبی کو بھی دیے جاتے تو ان کی بدبو نہ جاتی، لیکن جب مئی صاحبہ کو غسل دیا گیا تو وہ خوشبو نکلی، وہ مہک اٹھی ان بدبودار پوتڑوں سے کہ جب ایک وہابی دخانی سونگتا تو پھر وہ دوسرے کو سنگاتا کہ آپ بھی سونگ لیں، ایسی خوشبو کہاں ملے گی پھر دوبارہ۔ اور وہ پوتڑے پھر انہوں نے ضائع نہیں کیے بلکہ بطور تبرک اپنے پاس رکھ لیے۔ یہ ایک حوالہ صفحہ نمبر 96 اور 97، کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخلیل، مولوی عاشق علی میرٹھی، جو انگریز کا بہت بڑا ایجنٹ اور وفادار تھا۔ دوسرا حوالہ آپ سماعت فرمائیں، یہ میرے پاس کتاب ہے فیوض الاکابر، یہ رسالہ ہے فیوض الاکابر، حالات و کمالات مفتی حسن اور حاجی محمد شریف، یہ دونوں خلیفے تھے مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے، یہ بھی انگریز کے بہت بڑے ایجنٹ تھے اور ماہانہ انگریز سے 600 روپیہ وظیفہ لیا کرتے تھے۔ صوفی محمد سرور صاحب، یہ ان کے قلم سے فیوض الاکابر، صفحہ نمبر 24 ہے، یہاں پر لکھتے ہیں حضرت مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے غم لے کر ہم خانقاہ جاتے تھے۔ مفتی صاحب سے مراد مفتی حسن جو تھانوی صاحب کے خلیفہ ہیں۔ حضرت مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے غم لے کر ہم خانقاہ جاتے تھے، احاطہ خانقاہ میں داخل ہوتے ہی سب غم ختم ہو جاتے تھے۔ عجیب جگہ تھی، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، بعضوں کو وہاں کے پاخانوں سے خوشبو آتی تھی۔ عجیب جگہ ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، بعضوں کو وہاں کے پاخانوں سے خوشبو آتی تھی۔ صفحہ نمبر 24 فیوض الاکابر، مفتی حسن کے حوالہ سے صوفی سرور نے یہ بات بیان کی ہے۔ ظاہر ہے مفتی حسن صاحب کو وہاں کے پاخانوں سے خوشبو آتی ہوگی، اس لیے مفتی صاحب نے یہ بات یہاں پر بیان کی ہے کہ عجیب خانقاہ تھی، جب وہاں پر داخل ہوتے کوئی رو رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، بعض لوگوں کو وہاں کے پاخانوں سے خوشبو آتی تھی۔ جی یہ ہے وہابی دخانی فرقہ کی پاخانوں سے محبت کہ ان کو وہاں سے خوشبو آتی تھی۔ یہ دو حوالے آپ نے سماعت فرما لیے۔ یہ تیسرا حوالہ آپ سماعت فرمائیں، ملفوظات حکیم الامت جلد 2 صفحہ نمبر 251، مولوی اشرف علی تھانوی، یہ مفتی حسن صاحب جس کا ابھی آپ نے حوالہ سماعت فرمایا اس کے پیر ہیں، یہ پیر ہیں مولوی اشرف علی صاحب۔ صفحہ نمبر 291 پر تھانوی صاحب کی محبت اتنی تھی پاخانے سے کہ پاخانے کو اٹھانے کی یہ خواہش کرتے تھے، پاخانے کو اٹھانے کی خواہش کرتے تھے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، یہ اتنی محبت کرتے تھے پاخانے سے۔ اور بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں ملفوظات میں، جو تھانوی صاحب کے ملفوظات ہیں اس میں بہت سارے حوالہ جات ہیں،
पाखाना के हवाला से। यहाँ एक हवाला मैंने पेश कर दिया, सफ़ा नंबर 251, जिल्द दोम, मौलवी अशरफ अली थानवी साहब पाखाने को उठाने की ख्वाहिश करते थे। ये 3 हवाले, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इनको पाखाने से कितनी मोहब्बत है और किस तरह इनको पाखाने से और पाखाने वाली जगह से खुशबू आती थी। अजीज़ान गिरामी, चौथा हवाला आप समात फरमाएं। ये मेरे पास किताब है इमदादुल मुश्ताक, मौलवी अशरफ अली थानवी साहब, ये मुसन्निफ हैं इस किताब के। सफ़ा नंबर इस किताब का 100 है। ये हवाला अब इस बात पर कि पाखाना, घू, गोबर इनकी महबूब ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा है। ये हमें ताना देते हैं कि ये हलवा खाते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम हलवा खाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पाक चीज़ें पाक लोगों के लिए होती हैं और नापाक चीज़ें नापाक लोगों के लिए। ये हवाला मैं पेश कर रहा हूँ, आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि हलवा अल्हम्दुलिल्लाह रब ताला ने सुन्नियों के हिस्से में रखा है। गोबर, गलीज़, घू, नापाक चीज़ें ये अल्लाह ताला ने इनके हिस्सा में रखी हैं। सफ़ा नंबर 100 है। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं, एक मुवाहिद से लोगों ने कहा कि अगर हलवा और गलीज़ एक हैं तो दोनों को खाओ। हलवा और गलीज़ एक हैं तो दोनों को खाओ। उन्होंने बशक्ल खिंजीर होकर घू को खा लिया, फिर बसूरत आदमी होकर हलवा खाया। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं, एक शख्स को लोगों ने कहा अगर हलवा और गलीज़ दोनों एक ही हैं तो तुम दोनों को खाओ। उस शख्स ने क्या किया, खिंजीर की शक्ल में होकर घू को खा लिया, गलीज़ को खा लिया और आदमी की शक्ल में फिर हलवा खा लिया। ये थानवी साहब सफ़ा नंबर 100 के ऊपर लिखते हैं। यहाँ से पता चला कि हलवा, खीर ये अशिया इंसानों के लिए हैं। घू खाना, गोबर, गलीज़ खाना ये इंसानों के लिए नहीं, ये इंसानों की ग़िज़ा नहीं है बल्कि खिंजीरों की ग़िज़ा है। ये थानवी साहब सफ़ा नंबर 100 के ऊपर लिखते हैं। ये जो हमें ताना देते हैं जी खीर खाते हैं, हलवा खाते हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह हम हलवा भी खाते हैं, खीर भी खाते हैं और अल्लाह ने ये हमारे हिस्से में रखी हैं। और खिंजीरों के हिस्से में, तुम्हारे हिस्से में घू है, गोबर है, गलीज़ ये अशिया तुम्हारे हिस्से में हैं, जो हमें ताना देते हैं ज़ुबानें निकाल करके जी ये हलवा खाते हैं, खीर खाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम खाते हैं। अल्लाह ताला ने ये अशिया, ये पाक चीज़ें इंसानों के लिए बनाई हैं, खिंजीरों के लिए नहीं बनाई। खिंजीरों के लिए, वहाबियों के लिए गोबर है, गिलाज़त है, घू है। यही वजह है कि मौलवी अशरफ अली थानवी साहब भी ये बात लिखते हैं कि एक शख्स को जब लोगों ने कहा हलवा और गलीज़ एक हैं तो दोनों को खाओ, उसने क्या किया, खिंजीर की शक्ल में होकर उसने घू को खा लिया और इंसानी शक्ल में आकर फिर उसने हलवे को खा लिया। सफ़ा नंबर 100 के ऊपर मौलवी अशरफ अली साहब। ये 4 हवाले हो गए, ये 4 हवाले आपने समात फरमाए और आपको मालूम हो गया होगा कि वहाबी दौखानी फ़िरका के लोगों को गोबर से, पाखाने से कितनी मोहब्बत है। कभी इनको पाखाने वाली जगहों से खुशबू आती है, कभी ये बदबूदार पोतड़े उन्हें बतौर तबर्रुक अपने पास रख लेते हैं, वहां से फिर बजाय बदबू के इनको खुशबू आती है और फिर ये एक दूसरे को सूंघाते हैं, जी आप सूंघ लें, कितनी कितनी बेहतरीन किस्म की खुशबू है, कितनी आला किस्म की खुशबू है। कभी ये खिंजीर की शक्ल में होकर ये गलीज़ खाते हैं, गोबर खाते हैं, घू खाते हैं। ये आपने हवाला जात समात फरमा लिए, आपको मालूम हो गया होगा कि वहाबी दौखानियों को गिलाज़त से, गोबर से, पखाना से कितनी मोहब्बत है।